السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل سائرہ سٹوری ہب۔ ناول خسارہ پارٹ 3۔ جب کبھی کوئی ملنے جلنے والا اس کی شادی کی بات کرتا، اس کا سارا خون جیسے نچڑ سا جاتا، سر چکرانے لگتے، اس کا دل دھاڑے مار مار کر رونے کو چاہتا۔ سوچ سوچ کر وہ ڈھانچہ بننے لگی۔ باہر بیٹھا فرقان الگ پریشان تھا۔ جو 6 ماہ کے بعد آنا تھا وہ پہلے ہی آ گیا۔ بالا ہی بالا سب تیاریاں کرنے لگا۔ شادی کی تاریخ رکھ دی اور نکاح سے ٹھیک 1 ہفتہ پہلے اس نے چوہے مار گولیاں کھا لیں۔ فرقان دم بخود رہ گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اسپتال میں پاگلوں کی طرح ادھر سے ادھر بھاگتا رہا۔ اس کی جان بچ گئی، اس کی شادی ٹوٹ گئی، اس کی عمر بڑھتی گئی، وہ فیروزہ کی اماں جانی بن گئی۔ اگر تخلیق سے عورت کی تکمیل ہوتی ہے تو اس نے اپنی تکمیل فیروزہ سے کر لی۔ آسرا فرقان کی اکلوتی بہن اکلوتی ہی رہ گئی۔ عافیہ فیروزہ کی اکلوتی ماما عیش پسندی میں گھر گئی۔ آسرا کی ماتمی آوازیں کائنات سے گواہوں کی گواہ اٹھا کر لا رہی ہیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ پوچھ رہی ہیں۔ یہ جواب ہے، وہ بتا رہی ہیں۔ یہ کیسا عذاب ہے؟ وہ دلیل مانگ رہی ہیں۔ کس نے کہا یہ عذاب ہے؟ یہ تو بھگتان ہے۔ فیروزہ نے ایک بھی بات کا جواب نہ دیا۔ اس نے ایک بار بھی آنکھیں کھول کر دنیا کی رنگینی کو نہیں دیکھا۔ فی الحال وہ آنکھیں موندے پڑی ہیں۔ فرقان نے باہر بہت کمایا۔ عافیہ نے نیا بنگلہ لے لیا۔ چوکیدار اور ڈرائیور بھی آ گئے، 2 کام والیاں بھی۔ لیکن فیروزہ کی دیکھ بھال آسرا نے ہی کی۔ عافیہ کے پرس میں پیسوں کی جگہ کریڈٹ کارڈز نے لے لی۔ فیروزہ اسکول آتی جاتی، سوتی جاگتی، کھاتی کھیلتی، صرف اپنی اماں جانی کے ساتھ۔ اماں جانی اس کے منہ میں نوالا بنا بنا کے ڈالتی، ایک اسے کھلاتی، ایک خود کھاتی۔ دونوں ایک دوسرے کے دم چھلا بنی رہتی۔ آسرا کہتی سو جاؤ فیروزہ۔ فیروزہ اگلا سوال نہ کرتی اور جھٹ سے آنکھیں بند کر لیتی۔ اب قیامت آئے یا طوفان، یہ آنکھیں اماں جانی کے کہنے پر ہی کھلیں گی۔ آسرا کہتی فیروزہ تمہیں کلاس میں فرسٹ آنا ہے۔ فیروزہ اس وقت تک اپنے ٹیوٹر کی جان نہ چھوڑتی جب تک فرسٹ آنے جتنا پڑھ نہ لیتی۔ آسرا اسے اسکول چھوڑنے جاتی، اسکول سے لے کر آتی اور رات کو نہ جانے کون کون سی کہانیاں سنا کر سلا دیتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ فیروزہ تو آسرا کی بیٹی ہے، خود فیروزہ بھی یہی کہتی۔ عافیہ کو اس سے کوئی فرق نہ پڑتا کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ اس نے ایک آرام دہ سہل اپنی مرضی کی زندگی گزاری تھی۔ اسے کبھی کوئی ذمہ داری نہیں اٹھانی پڑی تھی۔ کبھی وہ خود کو خوش قسمت سمجھتی تھی۔ اس نے اپنی بہنوں اور دوستوں کو بھی یہی مشورے دیے تھے کہ اپنی نندو کو اپنی مٹھی میں کرو اور اگر ان کے سپرد کر دو، لیکن وہ اس طرح کی اتنی کامیاب نہیں ہو سکی تھیں۔ ایک تو ان کی نندوں کی مائیں حیات تھیں، دوسرا آسرا جیسی نہیں تھیں، جس کے لیے ایک بھابھی ہی سچ مچ تھیں۔ بس تو 4 بچے عافیہ کے ہی تھے، لیکن انہیں پال آسرا نے دیا تھا۔ بیٹے اسے پھپھو جانی کہتے، بیٹی اماں جانی۔ کیا فرق پڑتا تھا؟ پڑا بھی تو صرف فرق نہ رہا۔ کبھی کبھی عافیہ تھوڑا سا چڑ جاتی جب فیروزہ ہر وقت آسرا کے ساتھ ہی چپکی رہتی۔ خاندان کی کسی شادی یا تقریب میں پہلے تو وہ جاتی ہی نہ تھی، لیکن اگر عافیہ سختی کرتی تو وہ چلی جاتی، لیکن آسرا کے ساتھ ہی چپکی رہتی۔ آسرا دلہن کے پاس جاتی تو ہی فیروزہ جاتی۔ آسرا پھولوں کی پلیٹ لے کر استقبال کے لیے کھڑی ہوگی تو ہی وہ کھڑی ہوگی، اور تو اگر آسرا لپسٹک لگائے گی بال کھولے گی تو ہی وہ لپسٹک لگائے گی بال کھولے گی۔ اگر وہ آسرا کی ساری باتیں مانتی تھیں تو آسرا بھی اس کی مانتی تھی۔ دونوں سوال اندر جواب تھیں، ایک دوسرے کے لیے تھیں۔ فیروزہ اپنی ہی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ تو تھوڑا بہت گھل مل جاتی، لیکن ہم عمر لڑکوں سے بالکل نہیں۔ عافیہ اسے اچھے کالج میں داخلہ دلانا چاہتی تھی، لیکن فیروزہ نے داخلہ نہ لیا۔ کالج کو ایجوکیشن تھا۔ اپنے بھائیوں سے بھی دور بھاگتی، ہر وقت ان سے چڑی رہتی، تم ہو ہی ایسے۔ اکثر وہ ان پر طنز کرتی۔ جازب پڑھنے کے لیے
لیتے باہر چلا گیا۔ حماد بھی پیچھے چلا گیا۔ احمد سے بات کرنا فیروزہ پسند نہ کرتی، نہ اسے پرواہ ہوتی کہ جاذب اور حماد اسے فون کیوں کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے، وہ اتنے سالوں سے گھر کیوں نہیں آئے۔ یہ سب باتیں عافیہ نے بہت دیر میں محسوس کیں جب اس کی بہن نے اپنے بیٹے کے لیے فیروزہ کا ہاتھ مانگا۔ وہ گھر آئی، مٹھائی لائی اور باقاعدہ رشتہ مانگ گئی۔ سالوں سے دونوں بہنوں نے یہی طے کر رکھا تھا۔ سالوں پہلے جو طے کیا تھا، سالوں بعد وہ نہ ہو سکا۔ مٹھائی کے ٹوکرے اٹھا کر فیروزہ نے باہر پھینک دیے۔ ایک دھماکہ ہوا، ایک دور لوٹ کر واپس آیا۔ اختتامیہ ڈرامے کے پردے اٹھائے گئے، ابھی شو باقی تھا۔ مجھے شادی نہیں کرنی، فیروزہ نے حلق کے بل چلا کر کہا۔ آتش فشانی دھماکوں کی ساری آوازیں کسی نے عافیہ کے کانوں کے آر پار کر دیں۔ وہ فیروزہ کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اتنی بڑی غلطی اس سے کیسے ہو گئی؟ اف، یہ سب آسرا نے اسے سکھایا تھا۔ مرد برا، آسرا اسے یہ کیسے نہ سکھاتی؟ وہ آسرا کی استاد بنی تھی۔ آسرا فیروزہ کی استاد کیسے نہ بنتی؟ عافیہ کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی۔ وہ فیروزہ کو اپنے ساتھ سلاتی، لیکن یونیورسٹی جانے والی لڑکی اب گیلی مٹی نہیں تھی جس پر ایک انگلی سے کچھ بھی لکھ کر مٹا دیا جاتا۔ وہ تو اب وہ پتھر بن چکی تھی جسے گھر کی محراب کی پیشانی پر لگا دیا جاتا یا قبر کے سرہانے پر۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ نئے دور کی لڑکی اخبارات، ٹی وی، انٹرنیٹ کے ذریعے پورے بھر میں ہونے والے مظالم کی زیادہ جانکاری رکھتی۔ اسے سب معلوم تھا کہ ہر سال کتنی عورتیں شوہروں کے مظالم کے ہاتھوں مر جاتی ہیں یا نفسیاتی مریض بن جاتی ہیں۔ مرد کیسے عورت کو ٹریٹ کرتا ہے، اسے سب معلوم تھا، اور خاص کر اس کی اماں جانی نے شادی نہیں کی تھی۔ وہ کیوں کرتی؟ سوچ کر عافیہ ہڈیوں کی ڈھانچہ بن گئی۔ آسرا کے پاس جائے، اس کے پاؤں پڑے کہ فیروزہ کو سمجھائے یا فیروزہ پر سختی کرے، لیکن آسرا کے پاؤں وہ کس طرح پڑے؟ مرد برا کیسے بتائے گی؟ اب بہت دیر ہو گئی تھی، دیر کر دی تھی۔ اسے اس کا ایک ہی حل نظر آیا۔ اپنی بہن کو عافیہ نے ہاں کہہ دیا اور 2 دن کے اندر نکاح کے لیے بلوا لیا۔ وہ بڑی خاموشی اور رازداری سے یہ سب کر رہی تھی۔ فرقان کو بھی 100 جھوٹ بول کر خاموش رہنے کے لیے کہا تھا، اور نکاح سے 2 دن پہلے رات کو فیروزہ نے عافیہ اور احمد کی باتیں سن لیں جو وہ نکاح کی تیاری کے سلسلے میں کر رہے تھے۔ اسے یہ بھی بعد میں پتہ چلا، نکاح کے دن صبح سویرے وہ اٹھی۔ ملازم نے کہا، کچن میں تو کہیں چوہے نہیں ہیں، باقی گھر میں بھی کہیں نہیں دیکھے، آپ نے دوائی کیوں منگوائی؟ چوکیدار کہہ رہا تھا کہ وہ بتانا بھول گیا کہ اسٹور والے نے کہا تھا کہ جہاں دوا رکھو وہاں سے ٹھیک 24 گھنٹے بعد اٹھا ضرور لینی ہے۔ رات کے کھانے کے بعد ملازم اس کے پاس آیا۔ کون سی دوا؟ اس نے مصروف انداز میں پوچھا۔ چوہے مار دوا جو آپ نے منگوائی تھی کمروں کے لیے۔ آدھی رات کو اسے یاد آیا کہ چوہے والی دوا۔ چوکیدار ملازم، یہ سب کیا تھا؟ وہ اپنے کمرے سے آسرا کے کمرے کی طرف بھاگی۔ فیروزہ کہاں ہے؟ آج کل فیروزہ اس کے ساتھ ہی سو رہی تھی۔ فیروزہ، وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 11 بجے تک تو میرے ساتھ ہی سوتی رہی۔ پھر فیروزہ، عافیہ نے وہیں کھڑے چیخ ماری۔ آسرا نے عافیہ کی شکل دیکھی اور انجانے پن سے ہی سہم کر اٹھ کر فیروزہ کے کمرے کی طرف بھاگی۔ آسرا کی دوڑ عافیہ کی دوڑ سے کہیں زیادہ تھی۔ آسرا نے فیروزہ کے کمرے کے دروازے کو دھکا دیا۔ اس دھکے سے عافیہ ڈھیر ہو گئی، خاک بوس ہو گئی۔ آسرا کی چیخوں سے فرقان، احمد، ملازم سب آ گئے تھے، فیروزہ کو اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ عافیہ وہیں ڈھیر بنی پڑی تھی۔ وہ جان چکی تھی موت کا پرندہ زندگی لے اڑا ہے، سودا گھاٹے میں گیا ہے، بہت گھاٹے میں۔
ناظرین، اس ناول میں ایک ایسی عورت کی کہانی بیان کی گئی ہے جس نے اپنی ناند کے لیے گڑھا کھودا مگر اس میں جا گری۔ پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل سائرا اسٹوری ہب۔